بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدْلُ عَلَى اللَّفْظِ فَعَلَى الْمَوْضِعِ مِثْلُ مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا زَيْدٌ وَلَا أَحَدَ فِيهَا إِلَّا عَمْرٌ وَمَا زَيْدٌ شَيْئًا إِلَّا شَيْءٌ لَا يُعْبَأُ بِهِ. صبر کر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. یہ بدل بنانا مختار ہے. کون سی صورت تھی؟ مستثنیٰ اللہ کے بعد ہو، کلام غیر مجمع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو. یہ تین صورتیں کیا ہو؟ مستثنیٰ اللہ کے بعد ہو، کلام غیر مجمع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو. تو یہاں استثناء مستثنیٰ بھی جائز ہے لیکن مختار کیا ہے؟ بدل بنانا مختار. اب اسی کے متعلق ایک مسئلہ رہ گیا تو آپ بیان کرتے ہیں. جی جی ایشا بس جی توجہ کرے جی. وہ یہ ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ جہاں بدل بنانا مختار ہے تو اصل بدل مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بدل مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. تابع ہے نا کس کے؟ مبدل منہ کے. تو اب جو اعراب ہوگا مستثنیٰ منہ کا جس کو مبدل منہ کہہ رہے ہیں وہی اعراب ہوگا کس کا؟ مستثنیٰ کا جس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بدل کہہ رہے ہیں. رفع نصب جر میں برابر ہوگا. لیکن فرماتے ہیں کہ جب بدل کو مستثنیٰ منہ کے لفظ کے تابع کرنا متعذر ہو جائے تو پھر بدل کو مستثنیٰ منہ کب مبدل منہ کے مستثنیٰ منہ کے محل کے تابع کریں گے. ویکھاں دے بھی اس حالت تو پہلے نہ محل کی سی محل کی سی وہ اعراب دے دیں گے بدل کو کہ وہ صورتیں جہاں پہ بدل بنانا مختار ہے وہ تین شرطیں پائی جاتی جی. تو وہاں اگر لفظ سے بدل بنانا متعذر ہو جائے لفظ سے بدل کا مطلب ہے کہ وہ اعراب دینا جو اس وقت مستثنیٰ منہ کا ہے رفع نصب جر جو ان کا اب اعراب ہے وہ دینا کیا ہو جائے؟ متعذر ہو جائے. تو پھر بدل کو مستثنیٰ منہ کے محل کے تابع کریں گے. کس چیز میں؟ اعراب میں. بات اعراب کی چل رہی ہے. کس کی؟ مستثنیٰ کی. مستثنیٰ من تو آپ نے کارج بیٹھا ہو تو چودھری ہے جی. اور صورتیں جن میں بدل کو بدل بنانا مختار ہے بدل بنانا اور مختار تین شرطیں جی. تو اگر بدل مستثنیٰ کو بدل بنائے نا لفظ سے تو بدل نہیں بن سکتا. بدل نہیں بن سکتا متعذر. لفظ سے بدل کا مطلب ہے کہ مبدل منہ کا جو لفظی اعراب ہے وہاں وہ اعراب بدل کو نہیں دے سکتے. وہ آگے آ رہا ہے مجبوری کی بنی ہے. تو بدل کو مستثنیٰ منہ کے محل کے تابع کریں. کس کے؟ محل کے تابع کریں. کوئی سمجھو بھلا ہو جائے. اصل تو یہ ہے نا کہ تابع اور مطبوع کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو بدل جب بنائیں گے نا مستثنیٰ منہ سے اگر بنائے نا مستثنیٰ تو پھر تو کیا ہوگا؟ منصوب. کوئی کل پڑھ چکے ہو یہ وہ صورت ہے. اگر بدل بنائیں گے تو مبدل منہ والا اعراب ہوگا. تو مبدل منہ کا جو لفظی اعراب ہے اس کے تابع کر نہیں سکتے. اس کے کوئی مجبوری بن گئی. مجبوری کی اگوندی پیے تو اس وقت اس کو محل کے محل کے تابع کریں گے. سنیں ان معنی کر لا. اور جب متعذر ہو جائے حمل کرنا بدل کا مستثنیٰ منہ کے لفظ پر تو پس موضع پر یعنی مستثنیٰ بدل کو حمل کریں گے مستثنیٰ منہ کے محل پر. جی. اور جب متعذر ہو حمل کرنا بدل کا مستثنیٰ منہ کے لفظ پر یعنی لفظی اعراب نہیں دے سکتے
تو کیا کریں گے؟ پس محل پر، محل پر، یعنی اب بدل کو تابع کریں گے کس کے؟ منہ کے محل، محلی اعراب کے. یعنی یہ اگر جو اس وقت صورت بنی ہے یہ نہ ہوتے تو اس کا اعراب کیا ہونا تھا؟ اس کے تابع کریں گے. ہاں جی. جب متعذر ہو جائے حمل کرنا بدل کا مستثنی منہ کے لفظ پر تو پس موضع پر، ان کے مستثنی منہ کے محل پر، محل پر، اس پر اس کو کیا کریں گے؟ حمل کے. ہن ویکھی مثال ایک، ما جاءنی من احد الا زید. تین شرطیں موجود نے جی کہ کوئی نہیں؟ موجود نے. زید اللہ تو بعد ہے، اللہ کے بعد ہے، کلام غیر مجمع ہے اور احد المثنی منہ مذکور ہے. یہاں اگر بنایا نا مستثنا پھر کیا پڑھنا تھا؟ پھر منصوب، کس طرح؟ ما جاءنی من احد الا زیدا. گل مکی رولا ہی کوئی نہیں. جی ہم نے بنانا ہے بدل. بدل مختار ہے، جی بدل مختار ہے. لفظ کے تابع کریں تو پھر بنے گا الا زیدن. زیدن پڑھ نہیں سکتے کہ مجبوری آگے آ رہی ہے، اس لیے اب ہم دیکھیں گے کہ چونکہ یہ جو من ہے یہ فاعل پر آیا ہوا ہے، یہ من زیدہ ہے، اصلی محل احد کا وہ جا کا فاعل ہے، تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو چونکہ اس احدن کا محل رفع ہے اس لیے اس کو محل کے تابع کر کے الا زیدن پڑھیں گے. ارشاد ہو. مثال ما جاءنی من احد الا زید، اگر اس کو مستثنا بنائیں تو ما پھر تو الا زیدن وہ تو واضح ہے، وہ تو کوئی شک نہیں اس میں. جی اگر بدل بنانا مختار ہے. اگر بدل بنانا مختار جب ہے، بدل بنائیں گے جب بدل بنائیں گے تو قیاس تو یہی ہے کہ اس کو کیا پڑھیں؟ الا زیدن دن لفظ کے تابع کریں، لیکن کر نہیں سکتے. کر نہیں سکتے، لیکن کر نہیں سکتے. کر نہیں سکتے. تو مستثنا کو مستثنا منہ کے محل کے تابع کریں گے. تو مستثنا منہ یہ فاعل ہے تو یہ محلاً مرفوع ہے، تو بدل کو مستثنا منہ کا محل کے تابع کریں گے نا تو محل کیا اس کا؟ رفع. اس کو کیا پڑھیں گے؟ مرفوع پڑھیں گے. اے مطلب الا زیدن پڑھیں گے. جیسے ما جاءنی من اور احد. جیسے ہوا یہ کہ جی جیسے نہ سر کھپا رہا آدھا گھنٹہ ہو گیا. ما جانی من احد میں الا زیدن بطور استثناء، جی الا زیدن بطور بدل، الا زیدن منع ہے. جی الا زید منع ہے. اچھا جی. یہ بات پتہ ہے کہ اگر نفی کے بعد الا آئے تو اس بات ہو جاتا ہے کہ کون نہیں ہو جاتا. تو پھر الا کے ذریعے جو نفی ہوتی وہ ٹوٹ جاتی کہ رہتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے. جی جی ٹوٹ جاتی. پکی گل نہیں. ہوں او نا تینوں اگلی گل پڑھا علامت پھر واپس ہونے پڑھنا لے انا من لأن من لا تزاد بعد الاثبات. بس. اب من احادن میں جی نفی میں تو من زیادہ آ جاتا ہے. نفی میں تو من زیادہ آ جاتا ہے، تو وہاں من احادن تو ٹھیک ہے. نفی میں من آ جاتا ہے، نفی میں من آ جاتا ہے. من زیادہ اور بڑا کرنے واسطے. اس بات میں من نہیں آتا. اس بات میں من نہیں آتا. اللہ کے ذریعے نفی مولوی جی گئی ہے ٹوٹ. جی اب آ گیا اس بات. اب من جو ہے نا زیدن اگر اس کو مجرور پڑھیں تو پتہ ہے جو مجرور پڑھیں گے تو وہ بدل جو ہے وہ تقریر عامل کے حکم میں ہوتا ہے. گویا یہاں بھی من زیدن ہوگا. کیا ہوگا؟ من زیدن، کیونکہ جو عامل ہوتا ہے نا مطبوع کا وہی عامل ہوتا ہے تابع کا. گویا کہ عامل یہاں ہے لیکن وہ پہلے کو ڈردیاں تھلے نیواں ہو گیا ذرا. تو یہاں گویا کہ ہوگا من احادن نہ من زیدن. تب یہ من کس میں آئے گا؟ اس بات میں من زیادہ نہیں آتا. اے بن گئی مجبوری، اے بن گئی نہ بھی مار دے نے. اس واسطے انہوں کنے تابع کیتا؟ محل کے. محل کیا تھا؟ رفع. کیونکہ اصل میں ما جانی احدن نے نا تو اندے ہوتے من آ گیا زیادہ نفی وچ. دس بھی کیا کہ دلیل کیا ہے اس پر؟ دلیل اس پر یہاں کیا مجبوری ہے؟ دلیل اس پر یہ ہے کہ من اللہ کے اگر نفی کے بعد آئے نا اللہ نفی کے بعد تو نفی اللہ سے ٹوٹ جاتی ہے، اس بات ہو جاتا ہے. تو جو من سمجھے ہی تو اس بات ہو جاتا ہے.
اب جہاں مبدل من ہو مستثنا منوں پر من آیا ہوگا یہ من زیادہ ہے زائدہ ہے اور یہ نفی میں اور یہ نفی میں آئی ہے تو نفی میں تو من زیادہ ٹھیک ہے آ جاتا ہے نفی میں تو من زائدہ آ جاتا ہے من زیادہ آ جاتا ہے اللہ کے ذریعے اس بات ہو گئی اس بات ہو گیا ہے اس بات میں من زیادہ زیادہ نہیں آتا تو اب اگر یہاں اس کو مجرور پڑے زیدن الا من زیدن تو یہاں من عمل من کا ہوگا تو کوئی عبارت ہوگی اللہ من زید زیدن تو یہ من اس بات میں آ جائے گا تو اس بات میں تو من نہیں آتا من زیادہ نہیں آتا اس بات میں زیادہ نہیں آتا نہیں آتا اس لیے یہاں مجبوری بنی جی تو پھر اس کو کس کے تابع کریں گے نامن ہو کے محل کے تو مال کیا اس کا رفع کیا ہے رفع چلو جی جیسے ما جانی ما جانی من احد الا زید احد الا زیدن اس لیے کہ لیے من نہیں زیادہ کیا جاتا نہیں زیادہ کیا اس بات کے بعد اس بات کے بعد جیسے ما جانی من احد الا زیدن اس لیے کہ من نہیں زیادہ کیا جاتا اس بات کے بعد جیسے ما جاءنی من احد الا زید اس لیے کہ من نہیں زیادہ کیا جاتا اس بات کے بعد کس کے بعد اس بات کے بعد اس بات کے بعد زیادہ نہیں کیا جاتا اور پیچھے دیکھیں نا فعل الموضع کی فعل الموضع یعنی پس حمل کیا جائے گا موضع پر یا یوں کہیں گے کہ بس وہ محمول ہوگا کس پر مستثنا کے محل پر کیوں عمل کرتے ہوئے مختار پر علا قدر الامکان جی۔ وہ سوال ایڈی تکلیف پہ کر دو تسی انہوں مستثنا بنا دیو جی تسی اس نوں مستثنا بنا دو وہ آدھے بھی وہ بدل مختار ہے بقدر الامکان اس تے عمل کرنے دی کوشش کریں گے جو تو بالکل جواب ملے پھر انہاں گوڈی والے جاواں گے جی اگلی مثال سمجھو لا احد لا نفی جنس لا احد فیہا لا احد فیہا الا امر شرطاں موجود نے جی کہ کوئی نہیں جی کلام کیے کلام غیر موجب ہے اور مستثنا من ہو اللہ کے بعد ہے اور مستثنا من ہو مذکور ہے مذکور ہے لا احد فیہا نہیں کوئی ایک گھر میں الا امر مگر امر اگر اس کو بنایا مستثنا تو پھر کیا پڑھیں گے لا احد فیہا الا عمرا پھر تو گل ختم ہوگی اگر اس کو بنائے بدل کیا بنائے اس کو بنائے بدل بدل تو لفظ کے تابع کریں تو پھر تو الا امرن ہونا چاہیے لیکن لفظ کے تابع کر نہیں سکتے اس لیے محل کے تابع کریں گے تو لا نفی جنس کا لا نفی جنس کس پر داخل ہوتا ہے اسم پر اور مبتدا خبر پر کس پر مبتدا خبر پر یہ بھول گئی ہر شے جی تو مبتدا کیا ہوتا ہے مرفوع کا منصوب ہوتا ہے مرفوع ہوتا تو ہے احد کا محل لا سے پہلے کیا تھا مرفوع اور رفع مال کیا تھا رفع اس لیے اس کو مال کے تابع کریں گے تو اللہ امرن پڑھیں گے ہاں جی کیا جی امرن کو اگر اور لا پوری مثال تو پڑھنا لا حد فیہا الا امرن امرن میں امرن میں اگر یہ جو ہے نا بھئی اس کو اگر مستثنا بنائیں تو پھر کیا پڑھیں گے لا حد فیہا الا امرن پڑھیں گے اور اگر بدل بنائیں کیونکہ بدل مختار ہے بدل بنانا ہے جی اگر بدل بنائیں تو لا حد بدل لفظ سے نہیں بن سکتا جی لفظ سے نہیں بن سکتا محل سے سمجھیا جی کیوں نہیں بن سکتا ابدلی لگوں آ رہی ہے تو محل جو ہے نا اس کا وہ رفع محل اس کا رفع کیونکہ لا نفی جنس کس پر داخل ہوتا ہے خبر پر مالا مشبہتین کس پر آتے ہیں مبتدا خبر افعال ناقصہ کس پر آتے ہیں افعال قلوب کس پر آتے ہیں تو اس کا محل رفع ہے تو بدل کو مستثنا من ہو کے محل پر محل کے تابع کریں گے اس لیے اس کو پڑھیں گے الا امرن پڑھیں گے الا امرن پڑھیں کیونکہ وہ جملے جو جن پر وہ عوامل جو جملوں پر داخل ہوتے ہیں جملے اسمیہ پر ان کے آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے مبتدا خبر مبتدا مرفوع اور دونوں مرفوع ہوتے اور کیوں ہوا دونوں کیا ہوتے ہیں مرفوع ہوتے ہیں تو وہ آ کر ان میں تبدیلی کرتے ہیں تو اصل مالن کا کیا تھا رفع ایسا جنوں تے آ گئے تے نے غصہ کیتا تو دی گل من گئے اور جیسے اور جیسے لا احد فیہا لا احد فیہا الا امر شابہ شابہ اور لا احد اور جیسے پچھو مثال عطف پاک ہے لا احد فیہا الا عمرن اور جیسے لا احد فیہا الا عمرن تیسری مثال وما زید شیئا الا شیء لا یعبأ به اچھا جی
ما لا مشبہتین بالایسا جی ما زید شیئن کی ما زید شیئن یہ ما مشبہ بالایسی جی انہیں کی کیتا ہے زید نو کی دیتا سو نو رفع دیتا ہے تے خبر نو نصب دیتی نسب دیتی تھی کی بن گیا ما زید شیئن تے اگے آ گیا الا شیء لا یعبأ بہ نہیں زید کوئی شے مگر ایک حقیر شی شے جندہ اعتبار کوئی نہیں جندہ اعتبار اے لا یعبأ بہ نال لایا اور چھوٹا کرنے واسطے جی۔ اکو کترو جنہ رہ جائے کون زید شیء نہ شیء جی ساری شرطیں موجود ہیں جی۔ کہ کوئی نہیں جی اللہ کے بعد ہے کلام غیر مجمع ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور ہے اگر مستثنیٰ بنائیں تو کیا پڑھیں گے ما زید شیئن الا شیئن لا یعبأ بہ اندر رہا مکیا جی لیکن چونکہ بدل بنانا مختار ہے جب بدل بنائیں گے جب بدل بنائیں گے تو لفظ سے بدل نہیں بنا سکتے لفظ سے لفظ سے بدل نہیں دونوں بنا دل کے کٹھی آ رہی ہے بدل نہیں بنا نہیں بنا سکتے جب لفظ سے بدل نہیں بنا سکتے تو پھر ہم اس کا محل دیکھیں گے تو ماری کس سے داخل ہوئے سن زیدن مبتدا اور زیدن شیئن تے زیدن شیئن تے شیئن تے مبتدا خبر سی تو خبر کا محل اصل کیا ہوتا ہے رفع ہوتا ہے اس لیے اس کو رفع کے تابع کریں گے الا شیئن الا شیئن ہاں جی کیا ما کہ زید شیئن تیسری مثال الا شیئن لا یعبأ بہ اگر اس کو مستثنیٰ بنائیں تو ما زید شیئن الا شیئن لا یعبأ بہ پڑھیں گے پھر تو ٹھیک ہو گیا لیکن اگر اس کو بدل بنائیں تو کہ بدل بنانا مختار ہے شرطیں موجود ہیں جی اگر بدل بنائیں تو مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کے لفظ کے تابع نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بلکہ محل کے تابع لفظ کے تابع نہیں کر نہیں کر سکتے سکتے۔ لہذا مال کے تابع کریں گے تو مال کیا شیئن کا رفع دسیا نہیں بھی یہ مشبہ مالا مشبہ بتیان کس پر داخل کیا ہوتا خبر دے تے مبتدا خبر پہلوں کی ہوندے نے مرفوع ہوندے تو اصل اس کا مال کیا تھا رفع تو سنے ہی لہذا ہے اس کو کس کے تابع کریں گے محل کے مال کے تابع کریں گے تو مال کیا ہے شیئن کا رفع رفع کیونکہ اصل میں خبر ہے تو لہذا کس طرح پڑھیں گے الا الا شیئن اور جیسے اور جیسے ما زید شیئن ما زید شیئن الا شیء الا شیئن لا یعبأ بہ لا یعبأ بہ بھائی زید نہیں کوئی شے مگر حقیر سی شے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے نظر ہے لا یعبأ بہ یعنی ولا یلتفت الیہ تو یہ جو شے ان اس کی صفت ہے اس کی صفت ہے سوال ہے یہ شے ان مستثنا کے ساتھ صفت کیوں لگائی ہے کیا کہ سوال یہ ہے کہ مستثنا ہے شے کے ساتھ صفت کیوں لگائی ہے تو اس کا جواب اگر صفت نہ لگائیں تو پھر یہ استثناء و شأن نفسی لازم آتا ہے کیا لازم آتا ہے استثناء شیء لنفسی کہ نہیں ہے زید کوئی شے مگر شاید کی ہے کوئی نہیں استثناء و شأن نفس ہی بے مستثناء بھی ہوئی تے مستثناء من بھی ہوئی انج ہو سکتا ہے نہیں اے وہ بندے پہ نا جی کہ نہیں ہے زید کوئی شے مگر شے اس لیے صفت ذکر کی ہے تاکہ یہ خرابی لازم نہ ہے کہ نہیں ہے زید کوئی بڑی شے مگر حقیر سی شے مگر حقیر سی شے تو شے عظیم تے شے حقیر ایک نے کہ دو وما ولا لا تقدران عاملتين بعده لأنهما عاملتا للنفي وقد انتقد النفي باللہ إلا اللہ کہ اللہ ہے حد ہو گئی یار یہ ان دو میں لفظ کے تابع کیوں نہیں کر سکتے ایک پر لا نفی جنس ہے ایک میں ما لا کی تھی نا کلم مشبہ بلیس ہے یہ دونوں عمل کرتے ہیں نفی کی وجہ سے یہ دونوں کرتے ہیں نفی کی وجہ سے یہ دونوں عمل کرتے ہیں نفی کی وجہ کچھ سے بول یہ دونوں عمل کرتے ہیں نفی کی وجہ سے نفی کی وجہ سے اگر ما بعد کو لفظ کے تابع کریں ما بعد کو لفظ کے تابع کریں تو پھر تکرار عامل ہوگا پھر تکرار عامل ہوگا اور اللہ کے ذریعے نفی ٹوٹ چکی ہے اللہ کے ذریعے ٹوٹ چکی ہے اس بات آگے کیا آگے اس بات آگے یہ عمل کرتے ہیں نفی کی وجہ سے یہ عمل کرتے ہیں نفی کی وجہ سے اللہ نے ان کی نفی ختم کر دی ہے اللہ نے ان کی نفی ختم اس بات آگے اس بات میں یہ عمل کرتے نہیں ہیں یہ عمل کرتے ہیں نفی کی وجہ سے اللہ کے ذریعے نفی ان کی ٹوٹ گئی ہے
اس لیے اب ماں بعد میں یہ عمل نہیں کریں گے نہیں کر سکتے. جب نہیں کریں گے مجبوری بن گئی ہے تب ان ماں بعد کو ہم محل کے تابع کریں گے. ماں بعد کو محل کے تابع کریں گے. ما لا مشبہ ما تے لا لا یہ دونوں دونوں نفی سنو نا اللہ کے بعد ان کو مقدر کریں بطور کیونکہ بدل جو ہے نا وہ تقریر عامل کے اس وہی جو عامل مبدل میں بر ہوتا ہے وہ بدل بر آتا پر بھی آتا ہے. ہے. اگر ان کو بدل بنانا ہے نا تو پھر ہوگا اللہ لا امرا کی ہوگا اللہ لا عمرہ تو اللہ ما شیئن اللہ ما شیئن تکرار عمل ہوگا. تو ادھر قانون یہ ہے کہ یہ دونوں نہیں مقدر ہو سکتے اس بات کے بعد. یہ دونوں نہیں مقدر ہو سکتے اس بات کے بعد کیونکہ وہ اس بات آ گئے تو یہ تو نفی کا معنی دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ دونوں عمل کرتے ہیں نفی کی وجہ سے اور نفی ان کی اللہ کے ساتھ ٹوٹ چکی ہے اس لیے آگے ان کا عمل نہیں جا سکتا. لہذا مجبوری ہے تو محل کے تابع کریں گے. پھر ان کیا کیا جی وجہ یہ ہے کہ ماں اور لا اور ماں مشبہ بلیس لا نفی جنس یہ بطور عامل اس بات کے بعد مقدر نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کے بعد اس بات ہے کہ نہیں وہاں یہ مقدر نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. وجہ کی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ یہ تو عمل کرتے ہیں نفی کی وجہ سے نفی کی وجہ اور اللہ کے ذریعے نفی کے ذریعے نفی ٹوٹ گئی ہے تو ماں بعد یہ مقدر کیسے ہو جائے؟ نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے تو اب لفظ کے تابع کرنا لفظ کے تابع کرنا مشکل ہو گیا نا متاثر ہو گیا وہی تاثر آ یار. تو لہذا محل کے تابع کریں گے. کس کے؟ محل کے. اور ماں اور لا نہیں مقدر ہوتے بطور عامل اس بات کے بعد. وہ جی کیوں نہیں ہوں اتنے کوئی جگہ تنگ ہے آندے نہیں اس لیے کہ وہ دونوں کون عمل کرتے ہیں نفی کی وجہ سے اور تحقیق ٹوٹ چکی ہے نفی اللہ کے ساتھ. اے مجبوری ایک ہونا کا جا نہیں سکتے. جی اور ما اور لا نہیں مقدر ہوتے بطور عامل اس بات کے بعد اس لیے کہ ما اور لا عمل کرتے ہیں نفی کی وجہ سے اور تحقیق ٹوٹ چکی ہے نفی اللہ کے ساتھ. شاباش جی. بطور عامل اس بات کے بعد اس لیے کہ وہ دونوں عمل کرتے ہیں نفی میں اور نفی کی وجہ سے لام تعلیلیہ نفی کی وجہ نفی میں عمل کرتے ہیں نفی کی وجہ سے عمل کرتے ہیں وجہ سے اور تحقیق ٹوٹ چکی ہے نفی اللہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ او دیکھو راشیہ پچھلا او المستثنا نظر آئے. المستثنا من النفی کیا ہوتا ہے؟ نفی کے بعد پہلے نفی ہو پھر اللہ کے بعد مستثنا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس بات اگر بدل بنایا جائے قول اللہ زیدن کو مثال اول میں کس سے لفظ احد مجرور جو اس پر من زیدہ آیا ہوا ہے تو لازم آئے گا من کی زیادتی اس بات میں کیونکہ بدل کیا ہوتا ہے عامل کے حکم میں ہوتا ہے اور یہ کل نہیں زیادہ ہوتا. وہذا الکلمہ تو یہ کلمہ کون من نہیں زیادہ ہوتا کس میں اصح المذاہب پر پس متعین ہو گیا اس کا بدل بنانا احد کے کیونکہ محل احد کا کیا ہے بطور فاعلیت اس کا عامل فعل ہے نہ کہ من زیادہ ہے. وہ تو ویسے وکفا باللہ میں اس میں جلالت مرفوع ہے فاعل ہے لفظاً جا رہی ہوئی ہے جی. اچھا جی اگے دیکھو عاملتین اور تمییزی یا حال ہی پچھلے کولوں یا مفعول ثانی تو قدران ہے الا تمیز الاخر. اگے اہل اجل نفل اہل اس لیے کہ مدار حمل کا الا لیسا حمل ان کا لیسا پر وہ یہ کیونکہ از ہوا علت و حمل علیہما یا جز العلت. خلاصہ یہ ہے کہ ان کو جو حمل کیا ہے لیسا پر تو وہ یہ ہے کہ بھئی لیسا نفی کے لیے ہے تو یہ بھی نفی کے لیے ہے اس وجہ سے عمل کرتے ہیں کس کا لیسا والا اس وجہ سے. لہذا ان کے عمل کی وجہ نفی ہے تو جب اللہ کے ذریعے کیا ہو گئی تو لہذا نفی ختم ہو گئی. نفی اور نظر آئی
اور بے اللہ جی کی باللہ بے اللہ مثال ثانی اور ثالث کیڑی لا حد فیہا الا عمر اور ما زید شیئا الا شیء لا یعبأ به ہاں مثال ثانی اور ثالث میں اس لیے کہ نفی کے بعد واجب ہو کر دیا کس کو اس بات کو اور علت کا انتفاع جو بند تھی واجب کرتی ہے انتفاع حکم کو پس اگر بدل بنایا جائے اللہ زید کو مثال ثانی میں لفظ احد سے تو البتہ ہو جائے گا لا عاملہ کس میں بدل کس کا نصب نصب کا کس کا نصب کا نصب دیوے گا نا پھر یہ پیچھے نصب ہے جی اور اگر نہ عمل کرے مبدل من ہو میں کس کا منفی میں تو لازم آ جائے گا عمل اس کا اس بات میں بوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کیا کہ بدل تقریر عامل کے حکم میں ہوتا ہے اسی طرح اگر بدل بنایا جائے اس کے قول اللہ شیئن کو کس میں مثال ثالث میں لفظ شیئن سے تو البتہ ما عاملہ بن جائے گا کس میں بات میں پس متعین ہے بدل بنانا ان دونوں کو کس سے کیونکہ مبدل من ہو کا محل مثال ثانی میں رفع ہے ابتدا کی وجہ سے اور ثالث میں محل رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے کیونکہ پہلے عامل مانوی تھا کون تھا عامل مان آگے چلو بخلاف خلاف لیس زید شیئا الا شیئا لأنها عملت للفعلیت فلا اثر فيها لنقد معنى النفی لبقاء الامر العاملت ہی لأجلہ بس سوال ہے اس کا جواب لیس زید شیئا الا شیئا کی شے لیس زید شیئا الا شیئا شرطہ موجود نے کہ کوئی نہیں جی کیڑیاں مستثنیٰ اللہ کے بعد ہے اور کلام غیر مجمع ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور موجب میٹھڑ کلام غیر موجب ہے جی کلام غیر مجمع ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور ہے کون شیئن شیئا تو یہاں مستثنا بنائیں تو پھر تو اللہ شیئن ہوگا لیکن اس کو بدل بنانا مختار ہے تو یہاں بدل بنایا اور لفظ کے تابع کیا ہے یہاں بدل بنایا اور لفظ کے تابع کیا حالانکہ اللہ کے ذریعے لیسا کی نفی ٹوٹ چکی ہے اس کے باوجود شیئن کو لفظ کے تابع کیا ہے محل کے نہیں کیا ایتھے کیوں کیتا جے لیسا تنو چاہ پہ آئیے جی لیسا زید شیئا الا شیئا میں اگر مستثنا بنائیں تو لیسا زید شیئا الا شیئا وہ تو ٹھیک ہے لیکن بدل بنانا مختار ہے اس کو بدل بنایا ہوا ہے اس کو بدل بنایا ہوا ہے تو تابع لفظ کے کیا تابع ہے لفظ اس کے کیا ہے لفظ کے تابع کیا ہے حالانکہ لیسا کی اللہ کے ذریعے نفی ٹوٹ گئی ہے نفی ٹوٹ چکی تو یہاں کیوں لفظ کے تابع کیا یہاں لفظ کے تابع کیوں گئی ہے تو اس کا جواب یہ لمبی عبارت خلاصہ جواب یہ ہے کہ لیساری آپ فعل ناقص ہندے نے لیساری آپ فعل ناقص ہے تو لیسا جو ہے وہ عمل نفی کی وجہ سے نہیں کرتا فعل ناقص ہونے کی وجہ سے کرتا ہے جی تو اللہ نے نفی توڑی ہے لیسا کا فعل ہونا نہیں توڑیا سمجھی گل یہ لیسا عمل کرتا ہے فعل ناقص ہونے کی وجہ سے اللہ کے ذریعے نفی ٹوٹی ہے لیسا کا فعل ہونا نہیں ٹوٹا اس لیے لفظ کے تابع کر سکتے ہیں کیا کیا جی اس کا جواب یہ ہے کہ لیسا نے عمل کیا ہے فعل ناقص ہونے کی وجہ سے نہ کہ لیسا فعل ناقص ہے ناقص ہے تو اس نے لیسا کا عمل کا نہ سارا کا فعل ناقص ہونے کی وجہ سے عمل ہے اور نہ کہ نفی کی وجہ سے تو اللہ نے کیا توڑی ہے نفی تو لیسا کی نفی کو توڑا ہے اس کے فعل ناقص ہونے کو نہیں توڑا اس لیے کس کے تابع ہے اس لیے لفظ کے تابع ہے سنیں برخلاف لیسا زید شیئا الا شیئا کے لیسا زید شیئا الا شیئا کے اس لیے کہ اس لیے لیسا لیسا عمل کرتا ہے عمل کرتا فعل ہونے کی وجہ سے کی وجہ سے اندہ معنی کر برخلاف لیسا زید شیئا الا شیئا کے اس لیے کہ لیسا عمل کرتا ہے فعل ہونے کی وجہ سے برخلاف لیسا زید شیئا الا شیئا اس لیے کہ لیسا عمل کرتا ہے فعل ہونے کی وجہ سے کس ہونے کی وجہ سے اس لیے پھر تو لہذا لیسا نے اس کا فعل ہونا ختم نہیں کیا نفی کو پس نہیں اثر فی ہا لیسا کے عمل میں
نفی کے معنی کے ٹوٹنے کے لیے کے معنی کے ٹوٹنے کے لیے جی پس نہیں اثر لیسا کے عمل کرنے میں نفی کے معنی کو کے ٹوٹنے کے لیے بے نفی ٹوٹ گئی اللہ کے ساتھ تو عمل ختم، یہ اس کو کوئی دخل نہیں ہے. ہاں جی نہیں اثر جان کرے جی نفی کے معنی کے ٹوٹنے کے لیے گل سمجھ آ گئی سی. بلکہ بابے ابن عجب آ کے کدی کدی کچھ مچھ کام کرنا ہے طبیعت سٹ ہوئے نہ دی لے بقائل امر العلت ہے یا لے اجل ہی. خلاصہ یہ ہے کہ لیسا کے عمل کرنے کی جو علت ہے وہ اس کا فعل ہونا ہے، وہ باقی ہے. لیسا کے عمل کرنے کی جو علت ہے کون؟ فعل ہونا، وہ تو باقی ہے تو لہذا عمل کرے گا. اس لیے لفظ کے تابع کی، اس لیے لفظ کے تابع کیا کہ جی دلیل دی کی دلیل کیا ہے کہ لیسا کے عمل کرنے کی علت فعل ہونا ہے، نہ کہ نفی کی وجہ سے عمل نہ کہ نفی کی وجہ نفی کی وجہ سے. اور تو ویکھن آشیت بے یتعلق کو بے مفہوم قولی فلا اسرا، یعنی منتفی ہے اثر کس کا؟ اثر و نقض معنی نفی بوجہ باقی ہونے امر کے. وہ امر کے عمل کرتا ہے لیسا اس امر کی وجہ سے ہے. وہ امر کون ہے؟ وہ فعلیت ہے، وہ فعلیت فعلیت ہے. تو نفی ٹوٹنے کے باوجود لیسا کا فعل ناقص ہونا موجود ہے کہ کوئی نہیں موجود ہے اے بجائیں. جی تو لہٰذا یہاں جو عمل کی وجہ ہے وہ اور ہے، اور ہے. اللہ نے جو چیز توڑی ہے وہ اور ہے. اللہ نے توڑی ہے لیسا کی نفی، اور لیسا کا عمل نفی کی وجہ سے نہیں بلکہ فعل ہونے کی وجہ سے اس لیے لفظ کے تابع کیا ہے. باوجہ باوجہ باقی ہونے باقی ہونے امر کے عمل کے ایسا امر ایسا جو عمل کرنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے لیسا آخنا جو عمل کرنے ہیجا نمبر جا لیسا ہی عمل کرنے والا کون؟ لیسا. اوے عاملہ بچوں ضمیر باہر کٹ دیتی ہے، ٹل لگے لے اجل ہی اس کی وجہ سے وجہ جی باوجہ باوجہ باقی رہنے امر کے وہ کہ ایسا امر ایسا امر جو امر کے عمل کرتا ہے لیسا لیسا لے امر لے اجل اس امر کی وجہ سے. کی وجہ وہ امر کون؟ اس کا فعل ہونا جی باوجہ باقی رہنے امر کے ایسا امر کے عمل کرتا ہے لیسا اس امر کی وجہ سے لے اجل ہی اس امر کی. امر کون ہے؟ اس کا فعلیت اس کا فعل ہونا اس کا فعل ہونا فعل ہونا. پلا تھی جگہ چلو جب میں نے سما جازا لیسا زید الا قائما وامتنع ما زید بمتانیہ ماضی اے نما باب نکلا ہے ماضی دا. وامتنع ما زید الا قائما کمال یار. ومن سما چونکہ لیسا کا عمل فعل ہونے کی وجہ سے، ما مشبہ لیس کا عمل نفی کی وجہ سے، لیسا کا عمل لیسا کا عمل فعل ہونے کی وجہ سے ہے اور ما لا کا عمل نفی کی وجہ سے ہے. کہتے ہیں اس وجہ سے کہ لیسا زید الا قائما. لیسا زید الا قائما یہ ٹھیک ہے کہ لیسا رفع دے رہا ہے کس کو؟ زید کو بطور اسم، اور اللہ کے ذریعے نفی ٹوٹی ہے، فعل نہیں ٹوٹا، لہذا قائمن کو نصب دے رہا ہے بطور خبر. آگے سمجھ؟ یہ مثال ٹھیک ہے، یہ مثال ٹھیک ہے. اور ما زید الا قائمن ٹھیک نہیں ہے کہ ماں نے زید کو تو رفع دے دیا چونکہ ماں نافی ہے، اللہ کے ذریعے نفی ٹوٹ گئی ہے، اس لیے قائمن کو یہ نصب نہیں دے سکتا. وہ جملہ اسمیہ خبریہ چونکہ نفی کی وجہ سے عمل کرتا ہے، اللہ کے بعد نفی رہی نہیں، لہذا قائمن جو ہے یہ مثال غلط ہوگی. ہاں جی کیا کہ جی اسی لیے لیسا زید الا قائما، کس لیے کس لیے اس لیے کہ لیسا یہ عمل کرتا ہے فعل ہونے کی وجہ سے فعلیت کی وجہ سے، نہ کہ نفی کی وجہ سے. اور ما لا مشبہتین بل ایسا عمل کرتا ہے کس وجہ سے؟ نفی کی وجہ سے. جب نفی ہوگی تو عمل کریں گے، نفی ٹوٹے گی تو تو عمل نہیں کریں گے. لیسا کی نفی ہو یا ٹوٹ جائے عمل کرے گا. لہذا لیسا زید الا قائما یہ ٹھیک یہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کے ذریعے لیسا کی نفی ٹوٹی ہے، فعل ہونا نہیں ٹوٹا، لہذا قائمن خبر ہے. جی اور ما زید الا قائما یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ مثال ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ما جو ہے یہ اللہ کے بعد عمل نہیں کر سکتا کیونکہ نفی ٹوٹ گئی، لہذا وہ اس کی خبر نہیں بن سکتی.
اس کی خبر نہیں بن سکتا، سمجھی ہاں قائمن اس کی خبر نہیں بن سکتا۔ سکتی یا بن سکتا، چلو سکتا ہی صحیح جی۔ او تو ویخ ومن اجلے یہ کہ لیسا عمل کرتا ہے کس لیے؟ فعلیت کے اچھی فعل ہونے کی وجہ سے وہ بلا بھی لام، اور اس لیے کہ والین، اور اس لیے کہ نہیں اثر نفی کے معنی کے نقض کے لیے لیسا کے عمل کے انتقاض میں جی، تو پھر یہاں اس بیان کر دیے اور اسی لیے اور اسی لیے لیسا جائز ہے، جائز ہے لیسا زید الا قائمن، لیسا زید الا قائما، کیوں جائز ہے؟ نفی ٹوٹی ہے، فعل ہونا نہیں ٹوٹا، لہذا قائمن کو نصب دی ہے لیسا نے۔ اور یہ وہ بدل والی مثال نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، یہ اور چیز دھیان کری، یہ نفی اس بات والا مسئلہ ہے۔ اور ممتنع ہے اور ممتنع ہے ما زید الا قائمن، اور اسی لیے جائز ہے لیسا زید الا قائما، اور ممتنع ہے ما زید الا قائما۔ شاباش شاباش شاباش۔ جائز ہے لیسا زید الا قائما اور ممتنع ہے ما زید الا قائما۔ بسم اللہ الرحمن۔ اور جب متعذر ہو بدل بنانا مستثنیٰ میں لفظ پر، یعنی مستثنیٰ من ہو کے لفظ سے، جی جس دا بھی جی پس ان کیا اس پہ سبق نو کی ہون لگے، دوبارہ کی ہون لگے، پھیرا ہون لگے۔ پس علل موضع، یعنی پس حمل کیا جائے گا بدل کو مستثنیٰ من ہو کے، اور نظر کی جائے گی مستثنیٰ من ہو کے موضع کی طرف کہ وہ رفع کی جگہ میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے، پس اعراب دیا جائے گا مستثنیٰ کو، یعنی بدل کو علی وفق ہی، جیڑا ہوندا مالی وہی اعراب دینا ہے۔ جیسے ما جانی من احد الا زید، پس زید مرفوع ہے بائیں طور کے بدل ہے من احد سے، احد سے، اور احد محلن مرفوع ہے کیونکہ وہ فاعل کی جگہ میں ہے، یعنی ما جانی احدن تھا، اتے من زیدہ آ گیا۔ اچھا جی اتنے تعذر کیے، اتنے تعذر کی ہے وہ نال بیان کتی ہوندے نہیں، اور وجہ بدل کے تعذر کی وجہ اس کے لفظ سے، لفظ سے بدل کیوں نہیں بن سکتا؟ کس طرح؟ مجرور پڑھے، کیا پڑھے؟ الا زیدن، وجہ بدل کے تعذر کی اس سے لفظ سے ان قریب بیان کریں گے، اس کو مصنف علیہ رحمہ خود اگو جڑا گو آ رہے ہیں اتنے بھی پڑھیں گے جی۔ دوجی مثال لا احد فیہا الا عمر، عمر مرفوع ہے بائیں طور کے بدل ہے احد کے لفظ سے، اور وہ محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے کیونکہ اصل میں وہ کیا تھا؟ مبتدا تھا۔ لا نفی جنس کا اس اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا، مبتدا خبر نہیں ہوندے، لا نفی جنس کس سے داخل ہوندے؟ مبتدا خبر دے حد ہو گئی یار۔ اچھا ان لفظ سے کیوں نہیں پا سکتے؟ اور نہیں ممکن حمل کرنا ہے اس کو مستثنیٰ منو کے لفظ پر، یہاں بھی بابا جا اس دلیل کے جو ان قریب آ رہی ہے جو ہن پڑھی ہے کہ نفی ٹوٹ گئی ہے۔ ما زید شیئن الا شیئن لا یعبع بہ، مانا دسیا نے لا یعتد بہ، جس کا کوئی اعتبار نہ ہوئے، سمجھائی نا؟ تو ولا یعبع لا بھی، اس کی کوئی پرواہ نہ کی جو اس کی حکارت کی، اما لفظی مانا دسیا نے لا یعبع بہ دا، یہ جڑا جملہ ہے نا لا یعبع بہ، یہ جملہ فعل یا صفت ہے شیئن کی جو ثانی ہے، بعض موصوف کیا ہے شیء ثانی کو اس جملے کے ساتھ، حتیٰ کہ ہو جائے شیء ثانی غیر اول کون؟ اول شیء، ایشا بس سے پس صحیح ہو جائے استثناء، اور نہ ہو جائے استثناء شیء نفس ہی کے قبیلے سے، اس قبیلے سے نہ بن جائے۔ تو پس ہوں یہ تو سی ضمنی گل، ہوں اصل گل پس شے ثانی جڑے مرفوعی کیونکہ بدل ہے کس سے؟ شیئن کے، مال سے، اور اس کا محل کیا ہے؟ شیئن کا، کیونکہ وہ خبر ہے اصل میں تو خبر ہے جی، کس کی؟ ماں کی، وہ جو کس کے لیے ہے؟ نفی جنس، اور نفی واسطے بھی ہے، دو داخل ہے کس پر؟ مبتدا اور خبر پر، پس محل اس کا رفع ہے، اگرچہ وہ اس وقت کیا ہے؟ منصوب ہے، ماں کے لفظ کے دخول کے بعد
اور تعذر کی وجہ بدل کے تعذر کے لفظ سے مثال اول میں ہوں دلیل آئی ہوں جی مثال اول میں تعذر کی وجہ وہ ہے جو مصنف نے بیان کیا کیڑی اس لیے کہ کلمہ من نہیں زیادہ کیا جاتا کس میں اس بات کے بعد اور مستثنا نفی کے بعد کیا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نہ نفی ٹوٹ گئی ایک اور ہو جائے گا ہمارا قول ما جانی من احد الا زید بمنزل اگر لفظ کے تابع کریں بمنزل ہمارے قول ما جانی من احد جاءنی من زید سنیں اس لیے کہ بدل قائم ہوتا ہے مقام کس کے اور مبدل منو کا جو عامل ہوتا ہے وہ داخل ہوتا ہے کس پر بدل پر اور ادھر قانون ہے کہ من کی زیادتی اس بات میں ایشا بسے اور وجہ بدل کے تعذر کی لفظ سے مثال ہے نخیرین میں کیڑی ہے وہ ہے جو مصنف نے بیان فرمائی ہے اچھا جی وجہ اس کی کیا ہے وما یعنی کما فی المثال ثالث اور ثالث میں ما ہے کہ کوئی نہیں اور دوسری مثال میں کون ہے لا یہ دونوں نہیں مقدر کیے جاتے یعنی نہیں ہوتے اور نہیں بنائے جاتے نہیں ہوتے اور نہیں بسم اللہ نہیں بنائے جاتے عامل بعد اس کے بعد کس کے اس لیے کہ وہ دونوں یعنی ما اور لا عمل کرتے ہیں اسی کا دسیا تسنیہ دا عمل کرتے ہیں کون یعنی عمل ما اور لا کا ہے کس کی وجہ سے یعنی واسطے پائے جانے نفی کے معنی کے ان دونوں میں اور ہونا ان دونوں کا مشابہ جی تو پس عمل کرتے ہیں وہ کون سا عمل اور تحقیق لہذا نفی دی وجہ تو اے عمل کر دے نے اور تحقیق ٹوٹ گیا نفی یعنی زائل سوال ہے کہ ٹوٹ دی جڑی نظیرو شے ہوندی یا کوئی ٹھوس شے ٹوٹ گئی اے تے ایک عرض تے ٹوٹن دا کی مطلب ہے اون دا معنی دسے بے زالت میں سارے سوال جو بنانا چاہتا بنا سکی دینا جی اور زائل ہوگی وہ مشابہت کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ نے کی کیتا یعنی اللہ کے دخول کے ساتھ اللہ کے وجہ کی نفی کی میں ٹوٹی اس لیے کہ استثناء بنا دیتی ہے کلام منفی کو کیا شے اس میں پس اگر ہم کہیں اننا پس اگر کہیں کہ بے شک امر بدل ہے کس سے اور شے ثانی بدل ہے اور ہیں وہ دونوں کیا لفظ دے تابع کریے تو البتہ للزوم دخول ہے سمجھے نا جی تو للزوم نہیں لا لازم تو البتہ لازم آئے گا دخول لا اور ما کا ان دونوں پر سمجھے جی للزوم نہیں لا لازم تو البتہ لازم آ جائے گا دخول کن کا لا اور ما کا ان دونوں پر کس پر احد اور امر اور شے پر شے ثانی پر کیونکہ بدل واجب کرتا ہے کس کو اور لازم آ جائے گا دخول لا اور ما کا کس پر حالانکہ یہ لفظاً بھی اور سمجھیا لفظاً دے وے نا بے اس بات جنا مانن دے وے کہ اللہ نال اس بات تے نہ کہ نفی کیتی نالے اس بات نالے نفی معنی خراب ہو گیا سنیں گل تے لفظاً اے وے کہ اس بات کے بعد یہ نہیں آتے ایشا بس پس جب متذر ہو گیا حمل اس کا کس پر بدل کا کس پر مستثنا منو کے تو حمل کیا ہم نے بدل کو اور محل اس کا ایک وچ مبتدا ہونے دا ایک وچ خبر ہونے دا بلا تھی وے ہن سوال ہے سجن اور جب کہ وارد ہے مصنف علیہ رحمہ پر یہ کہ تم نے جناب ارشاد فرمایا ہے کہ استثناء کے ساتھ نفی کیا ہو جاتی ہے ما اور تحقیق ٹوٹ گئی ہے نفی ہمارے قول لیسا زید شیئن الا شیئن لا یعبا بہ میں بھی جی اور تحقیق عمل کیا ہے لیسا نے اسم اور خبر میں یعنی عوامی ان کی کیتا ہے لیسا زید شیئن عمل پورا ہو گیا ہوندا
باوجود ہے کہ جائز ہے یہ قول بالاتفاق، یعنی الا شیئن کو بدل بنا کر لفظ کے تابع کرنا ٹھیک ہے، تو کیوں ٹھیک ہے؟ حالانکہ نفی ٹوٹ گئی ہے۔ جی پس فرمایا مصنف نے اس کے جواب، ہوں ذرا یہ جملے سمجھا جی عبارت، پس فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے اس کے جواب میں کہ بے شک ہمارا قول کون الا شیئن، شیئن نہیں الا شیئن، نہ الا شیئن لا یبغ بھی، یہ جو قول ہے یہ خلاف ہے لیسا زید شیئن الا شیئن کے لا یبغ بھی، اور جائز ہے یہاں یہ کہ ہو کیا شے ثانی منصوب بدل کس سے؟ لفظ سے، وجہ کی اس لیے کہ وہ یعنی کلمہ لیسا، ہونو عبارت سمجھو، کلمہ لیسا عمل کرتا ہے للفعلیت، اس لیے کہ وہ کیا ہے فعل ہے کس سے، اور افعال ناقصہ تو عمل ان کا جاری رہتا، نفی میں بھی نئی شرط ان کے عمل میں کیا مانے نفی کا پایا ٹوٹے، نفی روے نہ روے فعل ہے نو جی، جیسا کہ ما لا میں تو شرط ہے، نفی ہوگی تو عمل ہوگا، اگر اس بات ہوگا تو لہذا پس نہیں اثر اس میں کس میں نفی کے معنی کے ٹوٹنے کے لیے کس کے سبب سے، کیوں بوجہ باقی رہنے امر کے، امر میں نے علت، بوجہ باقی رہنے علت کے، ایسی علت کے عمل کرتا ہے وہ کون، وہ لأجل ہی اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، یعنی ان سنی یعنی اگرچہ نفی اس مثال میں اگرچہ منتفی ہوگی ہے اس مثال میں کس کا نفی کا معنی کس میں، لیکن سبب وہ سبب کہ عمل کرتا ہے لیسا لأجل اس سبب کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے فعل ہونا ہے، یہ باقی ہے لیسا میں اب بھی جیسا کہ پہلے تھا، لہذا نہیں نقصان اگرچہ زائل ہو گئی ہے، اس لیے کہ حکم باقی ہوتا ہے علت کے، اور علت تو باقی ہے، علت کیڑی ہے فعل ہونا، اس لیے عمل باقی ہے، اس لیے لہذا لفظ کے تابع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جان اس بات کو کہ قول مصنف کا العاملات صفتی الامر کی، تو اس کو مونس کیوں لائے گا العاملہ کو، الامر مذکری، عاملات مونس صفت مونس ہے، باوجود ایک موصوف کی ہے موصوف مذکر کون الامر، کیوں لے آندہ مونس باوجہ ہونے اس کے فاعل کے مونس کیڑی ہے یا ضمیر، اور صفت جب ہو بحال متعلق الموصوف تو وہ تذکیر و تانیث میں رفع نصب جر میں تو تابع ہوتی ہے، تذکیر و تانیث میں مطابق نہیں ہوتی، یاد ہے کہ نہیں، صفت بحال ہی ہوئے تو پنجا چیزیں تابع ہوندی ہے، تو بحال متعلق ہی ہوئے تھے رفع نصب جر، تین میں تابع ہوتی ہے، دو میں نہیں ہوتی، کس میں تذکیر و تانیث میں وہ اپنے اس جار کے تابع ہوتی ہے، جیسے کہ کہتے ہیں قریب آئے گا، وَمِن سما سمجھ آئی جی عبارت سمجھ آئی، پس نہیں اثر لیسا میں باوجہ کس کے لیے نفی کے معنی کے ٹوٹنے کے لیے استثناء کے سبب باوجہ باقی ہونے امر کے، یعنی باوجہ باقی ہونے علت کے، ایسی علت کے عمل کرتا ہے لیسا اس لأجل ہی اس امر کی وجہ سے، وہ امر کی ہے فعلیت، اس کا فعل ہونا، لہذا نفی روے تے پاوے نہ روے، لیسا دا فعل ہونا سلامت ہے۔ ہن اگلی گل سمجھ، اور اسی وجہ سے یعنی یہ کہ عمل لیسا کا فعلیت کی وجہ سے ہے، اور یہ کہ نہیں اثر نفی کے معنی کے ٹوٹنے کے لیے کس میں لیسا کے عمل کے توڑنے میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے جائز ہے یہ ترکیب کیڑی لیسا زیدن بے نسب قائمن، اس پر کہ وہ قائمن خبر ہے کس کی، باوجود کہ استثناء کے ساتھ نفی کا معنی لیسا کا ٹوٹ گیا ہے، لیکن باوجہ باقی ہونے کس کے، وہ فعلیت جو کہ لیسا عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے، سنے ہی تو جڑا سبب ہے وہ باقی ہے کہ اس دا فعل ہونا، اور ممتنع ہے یہ ترکیب، اور نہیں جائز، اور نہیں جائز یہ کہ کہے تو ما زید الا قائمن، قائم کے نسب کے ساتھ اس بنا پر کہ کیا بنے قائمن،
خبر ما کی ہو اس لیے کہ عمل ما کا محض وہ نفی کی کے ساتھ ہے تو جب منتفی ہو گئی شرط کون نفی ٹوٹ گئی کندے نال اللہ نال تو منتفی ہو گیا مشروط بلکہ یہاں یوں کہیں گے ما زید الا قائمن اگر عمل کو نہیں ہونا ہونے نے مرفوع ہو جانا ہے جملہ انج بنانا ہے ٹھیک قائم کے رفع کے ساتھ قائم کے رفع کے ساتھ